بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت امام حسین اور سفید کبوتر کا واقعہ سنانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، یقیناً یہ ویڈیو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کے دن کربلا کے میدان میں جب امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، تو فوج یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے غور و کفن زمین کربلا میں چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ زمین کربلا میں بے غور کفن پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے۔ آسمان پر تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی حضرت امام حسین کے غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم میدان میں تنہا اور بے غور و کفن پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، قیامت آ گئی، امام حسین کو قتل کر دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا خون کربلا کے میدان میں بکھرا پڑا ہوا ہے۔ یوں کبوتر مکہ میں آ کر گھومنے لگے اور امام حسین کے غم میں رونے لگے، اور اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ سب پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر روضے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچانے کے لیے سفید کبوتر حاضر ہوا تھا۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید کبوتر ہیں وہ اسی نسل میں سے، اس لیے اللہ پاک نے ان سفید کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے کے باہر ایک سیام نامی یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھی، مگر اس کو اچانک کوڑ کا مرض ہو گیا، جسے اس کے ہاتھ پیر اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا اور وہ نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے آس پاس کے لوگ شدید نفرت کرنے لگے کہ یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں نہ لگ جائے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی اس بیٹی کو لے کر گاؤں سے دور نکل گیا اور دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگا۔ اب وہ یہودی دن بھر کام کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس نابینا لڑکی کا باپ شام کو نہ پہنچا تو وہ لڑکی گرتے سنبھلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے درخت کے نیچے پوری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب بھی ایک دوسرے درخت پر اوپر ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا زیادہ دم تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گرتے بڑھتے اس درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، پھر بھی سر اوپر کر کے اس پرندے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اس میں روشنی آ گئی، وہ اس آنکھ سے دیکھنے لگی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں جا گرا، خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہو گئی اور اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ خون میں لپٹا ہوا ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لڑکی اس کبوتر کو دیکھتی رہی۔
اتنے میں خون کے کچھ اور قطرے اس لڑکی کے جسم پر گر گئے۔ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی۔ اب وہ لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اسے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ اتنے میں وہ یہودی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا، مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا، اے لڑکی، تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ میں اسے چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہ ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے، اور یہودی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تمہیں دیکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین کے خون میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اس درخت کے اوپر موجود تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا درد ہے، اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے کہ جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ خیر، جیسے تیسے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ یہ جو کبوتر کے پر خون لگا ہے امام حسین کا خون ہے، اور اسی خون کی وجہ سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اس کو دیکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا کوڑ کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہودی کہنے لگا، اگر حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسے رسول حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ اسی جگہ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ یہودی اپنا سارا واقعہ اس کو تفصیل سے بیان کرتا۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو اس ناحق خون پر جو اسلام کی بقا کے لیے زمین کربلا پر بہتا رہا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔